वालेकुम, मेरा नाम दाऊद अहमद है और आप देख रहे हैं फनकदा टीवी। आज मेरे साथ सदाबहार सीनियर एक्टर, टीवी, स्टेज और फिल्म के मायनाज फनकार मेरे साथ मौजूद है जनाब अज़हर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, किसके साथ किया? असल में दाऊद भाई, मेरे ख्याल 12 साल की मेरी उम्र थी और हम जैकब लाइन में रहते थे, सदर में। तो वहाँ वो ज़फ़र भैया भी रहते थे जो मज़दूरों का प्रोग्राम करते थे रेडियो पर। जी जी। तो वो रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि घर में मैं बहुत शरीर था और जो भी सब्ज़ी बेचने वाला है उसके बाद लगा रहा हूँ, या कोई ऐसा वाक़या है कि उसको मैं कॉमेडी करके पेश कर रहा हूँ, तो मकसद नकल किया करता था मैं कि वो एक चूरन वाले बाबा आते थे, वो उनकी आवाज़ निकालना, ये करना। तो वो ज़फ़र भैया जो थे वो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गए और वहाँ मुन्नी बेगम के प्रोग्राम में बच्चों के, वहाँ हमने उसमें नज़र हुसैन साहब, फरीद ख़ान, मैं, शहज़ाद रज़ा, तलत इकबाल, तलत हुसैन साहब, बेरोस अज़वारी, तो ये सारे लोग थे। अच्छा, इसका मतलब आप खुशनसीब थे उस ज़माने में, वरना लोगों की पहुंच वहाँ तक नहीं थी और जाना भी चाहते तो नहीं जा सकते किसी भी फील्ड में। हाँ, क्या ख्याल है आपका? आप इस मामले में बड़े खुशनसीब। जी दाऊद साहब, मेरे साथ बड़ा लकी रहा उस मामले में कि उसी ड्यूरेशन में फिल्म बन रही थी, पिस्पा होगी। अच्छा। तो उसमें मुझे बचपन का कैरेक्टर्स दिया गया, इमरान साहब के बचपन का रोल माशाल्लाह। उसके अलावा हाफिज़ ज़रदारी साहब, सलमा आगा, नईम आगरा, ये भी बचपन का रोल करते थे। तो हमारा 4 का ग्रुप था, उसमें फिर मुख्तलिफ फिल्मों में हम बचपन का रोल करते थे। अच्छा, एक बात मैं आप कहना चाहता हूँ, मैं आपको देख देख के बड़ा हुआ और मजीद और बड़ा हो गया, ठीक है, और आपकी सोई वही अटकी हुई है जहाँ जैसा मैंने देखा था आज भी मैं देख रहा हूँ। इसकी क्या वजह है? असल में इसकी वजह पता है क्या है कि एक तो सच्चाई और फिर लोगों के लिए अपना, आपने बड़े लेजेंड और सीनियर अदाकारों के साथ भी रहे, आप काम भी किया और लोगों में ये मशहूर है कि आप दोस्ती करने में भी और ताल्लुकात बनाने में बड़े माहिर हैं। ये सच है? ये मेरी कोई खूबी नहीं है, ये तो आप कितने हसीन हैं तो बाहर की दुनिया भी इतनी हसीन लगेगी आपको। तो मुझे असल में बताना यही था कि रेडियो पाकिस्तान पे जब मोहम्मद अली साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने अमीर ख़ान साहब, SM सलीम साहब और ज़ैड बुखारी साहब अपने उस्ताद के हवाले किया, क्योंकि मैं बचपन से मोहम्मद अली साहब को बड़ा पसंद करता था। और अच्छा, आप उनसे एक्सपायर हुए मोहम्मद अली साहब से या किस एक्टर से ज़्यादा? मैं तो ये समझे ना कि मुझे तो उन्होंने बेटा बना लिया था ना। जी माशाल्लाह। और मैं एक्टिंग के हवाले से आप उनसे एक्सपायर थे? यस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी भी आप उनकी झलक आप में नज़र आती है? वो तो मैं जब काम करता हूँ और किसी भी के प्रोग्राम्स में बैठा होता हूँ तो अक्सर ज़ेबा भाभी को भी लोगों ने कहा कि अज़हर अली साहब के अंदर से मोहम्मद अली साहब नहीं निकलते। तो ज़ेबा भाभी ने ये कहा था कि इन पे एटम बम भी मारेंगे तो अली साहब इनके अंदर से नहीं निकलेंगे। माशाल्लाह। तो मेरी इतनी उनसे मोहब्बत थी, प्यार था, शफ़क़त थी, एक नफीस तरीन इंसान थे और मुझे बड़ा प्यार दिया। इसी तरह मैडम निगर सुल्ताना, अफजाल अहमद साहब, शाही साहब, वहीद मराज साहब बहुत अच्छे थे हमारे, बड़ा मेरा यारी, बड़ी मेरे मतलब कि प्यार करते थे और बड़ा मतलब कि छोटे की तरह मुझे ट्रीट करते थे। और इसी तरह मतलब कि और भी मैडम नूरजहाँ, तो जिस तरह निगर भाभी हैं, निगर सुल्ताना साहब, जरमल के जज्बात, तो हम साथ काम करते थे। उस ज़माने में अपना रिक्रूटिंग का काम करता, मैन पावर्स का। जी जी। तो उस ज़माने में निगर भाभी ने, दर्पण साहब जिंदा थे, वो भी यही काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा दर्पण, मैंने तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा। अब ये उस वक्त की बात है जब वो फिल्म अजमत बना रहे थे। कौन सा सन की बात है? ये 75 या 74 की बात है। माशाल्लाह। तो वो 74 की बात है मेरे ख्याल। तो वहीद मराज साहब थे, मोहम्मद अली साहब, निगर भाभी और दर्पण साहब और मैं, उनका बड़ा बेटा कैसर, वो जो मोहम्मद अली साहब का ऑफिस था एवेन्यू में, हम वहाँ बैठे थे लंच करके। तो उन्होंने दर्पण साहब से कहा कि अज़हर को एक फ़िल्म में लो, मेरी ख्वाहिश है, मेरा बेटा है। तो मुझे तो सबने बेटों की तरह प्यार किया। और तो फिर दर्पण साहब ने अनाउंस की थी एक फ़िल्म, पुकारे मेरा दिल। तो उसमें मैंने कहा माजी ये रोल माँ का आप नहीं करना है। अच्छा। भाभी माँ कहता था निगर भाभी को मैं, और मोहम्मद अली साहब मेरे बाप को। सुना बड़ा प्यार आपसे लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आपसे कहा ना कि आप खुद कितने अच्छे हैं। हाँ। मुझे तकरीबन इंडस्ट्री की तमाम बेशुमार शख्सियात, जिनके मैं नाम, जैसे अफजाल साहब थे या जमील बिस्मिल साहब, अतिया अशरफ, इनके तो मैंने थिएटर किए, अली साहब,
ہمارے بڑے. اچھا آپ نے عمر بھائی کے ساتھ بھی تو تھیٹر کیا؟ عمر کے ساتھ تو بہت ڈرامے. عمر تو بعد میں بہت بعد میں آیا. اس زمانے میں تو میں نظر حسین صاحب کے, ماسٹر شفیع صاحب کے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے محمود عثمان خان صاحب کے ڈرامے, علی احمد صاحب کے ڈرامے کرتا تھا, اور وہ ون ڈے ڈرامے. آج تو لوگوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. اسی طرح جس طرح عطیہ صاحب کا کھیل ہے یہ بیچارے لوگ, افضال صاحب کا کھیل ہے جنم جنم کی میلی چادر, یہ قربت ہے, یہ فاصلے, قوی بھائی کا کھیل لاہور کے, اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جمیل بسمل صاحب. یس, تو وہ بالکل مطلب کہ بچوں کی طرح پیار کرنا, اور ان کے وہ ڈرامے تھیٹر کرنا, بے شمار کام کیا اور ان سے سیکھا. اچھا آپ کے زمانے میں کام بہت تھا اور ہر شعبے میں کام تھا, اسٹیج پہ, ٹی وی پہ, فلم پہ, اور آج میں دیکھتا ہوں کام نہیں ہے. نہیں, ایسا کیوں ہے؟ اصل کہ تخلیقی کام اس وقت ہوا کرتا تھا جس طرح یادگار تخلیقی. اب ایسا کام نظر نہیں. اب ایسا ہے کہ جگت بازی پہ چل رہا ہے. تھیٹر جو ہے نا وہی برباد ہو چکا ہے. لاہور میں بھی تھیٹر جگت بازی پر ہے, کراچی میں بھی جو اب تھیٹر, پہلے عمر صاحب کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ون لائن ہے, اس میں آپ نے یہ رول کرنا ہے, اظہر صاحب آپ نے یہ رول کرنا ہے, فلاں نے یہ رول کرنا ہے, تو ون لائن پہ چلتا تھا. ڈرامہ نظر نہیں آتا. وہ رائٹر بھی نظر نہیں آتا, ڈرامہ بھی, ڈائریکشن, یہ تینوں چیزیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا. اب یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, جیسے جنم جنم کی میلی چادر افضال احمد صاحب کا 3 رائٹروں نے اس کو لکھا, اور وہ 900 شو کنٹینیوسلی اس کے ہوئے. جی ماشاء اللہ. تو وہ دنیا بھر سے لوگ اس ڈرامے, آج بھی اس ڈرامے کو لوگ یاد کرتے ہیں. تو تخلیقی کام ہوتا تھا اور جنون تھا. یہ ایکٹنگ جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ اب ہر چیز میں کمرشلائز ہو گئی ہے, تو لوگ کمرشلائز نظر رکھتے ہیں, اس پہ سوچ بھی کمرشلائز ہو گئی. داؤد صاحب بات یہ ہے کہ کمرشلائز تو اس وقت بھی تھا نا. ہاں کمرشلائز تو اس وقت بھی تھا, لیکن اس وقت ایک جنون تھا. اور وہ جنون جو تھا نا, دیکھیں نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایکٹنگ جو ہے وہ ایکٹر جو کرتا ہے وہ کوئی یہ نہیں ہوتا گلاب جامن رکھی آپ نے اٹھائی اور آپ ایکٹر بنے. ایسا نہیں. اصل میں ایکٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس طرح ہمارے اپنے دوست بہت سارے ایکٹر مطلب اپنی فلمیں بنائے, ہیرو ہے, لیکن وہ ناکام رہے, اس میں بے شمار نام, اور وہ بالکل نہیں چل سکے. اور باقی رہا سوال اس بات کا کہ ہم نے جو کچھ کیا, جتنا بھی کیا, بہرحال وہ مرہون منت تھا, محمد علی صاحب ہیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کی محنت بھی تو تھی نا, مگر محنت تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھو جنون نا, یہ شوق کی بات نہیں ہوتی, یہ ایک جنون ہے, ایک وحشت ہے کہ, اور بڑی اسٹرگل ہے, ایک لائف آپ کی اسٹرگل کرتے ہوئے گزرتی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کا جب ٹائم آتا ہے تو پھر اس میں ہمارے جو بعض دوست ایسے ہیں جیسے شاہد صاحب ہیں, اس میں پھر ہمارے جو ایکٹیویٹیز تھی, یا بھائی مراد صاحب کی, یا ہماری, یا وہ دوسری تھی مطلب کہ شاہد صاحب کی. اچھا دوست تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ اظہر صاحب جو ہے نا وہ کیمرہ ان ہو یا کیمرے کے آگے ہو یا پیچھے, ان کا اسٹائل بات کرنے کا, پہننے اوڑھنے کا اسٹائل وہی رہا ہے, اس میں بھی چینجنگ نہیں آئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ عام زندگی میں بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. نہیں, اچھا عام زندگی میں بھی میری گفتگو ہے کہ جب میں نیچرل ہے, آن دا کیمرہ ہوتا ہوں تو پھر اس وقت پھر ایکٹر ہوتا ہوں میں. اچا لیکن عام لائف میں میں ایسے ہی ہوں. اچھا ایسا محسوس کرتے ہیں لوگ؟ کرتے ہوں گے, ظاہر ہے ایکٹر ہے تو نظر آئے گا نا آپ کو, کیونکہ میں نے اگر کہیں جانا ہے تو بھی میں تیار ہوتا ہوں, نہیں جانا ہے تو بھی صبح تیار ہوتا ہوں. ہاں آپ کی ڈریسنگ کے بارے میں لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اظہر صاحب کو فنکشن پتہ چلنا چاہیے, اسی حساب سے وہ ڈریسنگ کرتے ہیں. الحمدللہ میرے تقریباً یہ ہے کہ میری فیملی جو تھی وہ لندن میں تھی, آپ کو پتہ ہے, اور اس زمانے میں کپڑے, جوتے یا پرفیوم وغیرہ بڑی نایاب چیز ہوا کرتی تھی, اور میرے کپڑے, ڈریسنگ, میرے جوتے وغیرہ بے شمار ایکٹروں نے پہنے. میرے کوٹ اور یہ وہ نام نہیں لوں گا, میں نے تو اپنے دوستوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, جان پر بھی کھیلا ہوں دوستوں کے لیے, اور نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا کیونکہ دوست ناراض ہو جائیں گے. اچھا اب نئے آنے والے کو آپ تھوڑا سا میسج دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ اب کام کرنے کے بڑا آسان ہے کام کرنا, لیکن وہ کام نظر نہیں آتا جو آپ لوگوں نے کیا, یادگار کام, اور نئے آنے والوں کے لیے کام بہت آسان ہے کرنا, لیکن کر نہیں پاتے جو آپ لوگوں نے کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اب کام جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا سر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فن کلا یوٹیوب چینل ہمارا, اس کے لیے کچھ کہیں گے, پیغام دیں گے؟ بس بڑی اچھی بات ہے آپ کی, وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے, اور اچھے پروگرامس کریں, اور کوشش کروں گا جیسے ہمارے جہاں زیب ہے, یا شاہد صاحب ہیں, ندیم صاحب ہیں, یا پھر شیخ ہیں, یا جو ہمارے اپنے ذاتی دوست ہیں, یا جو ایکٹرز ہیں,
جو آئیں گے یا جو یہاں ہیں ان کو بھی آپ کے پروگرام میں بلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یاد کیا. اور نئے آنے والوں کے لیے بھی یہ کہ اپنے سینئر کی عزت اصل میں نے یہ فنکاروں کے لیے جو بیچارے پسے ہوئے فنکار، طبقہ پسا ہوا بھی ہے ہمارے فنکار ہو گئے، جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے گھر چلانے کا، تو ایسا بھی سلسلہ ہے کہ چلو کسی کی مدد ہو جائے اس ہمارے چینل کے حوالے سے. کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کا بھی کوئی سلسلہ ہو، مسئلہ ہو، تو میرا چینل کا پلیٹ فارم حاضر ہے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. داؤد صاحب آپ بھی تو ظاہر ہے کہ ایکٹر بھی ہیں، چینل تو میں نے بعد میں لانچ کیا، تو یہ آپ کا اچھا اقدام ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات میں بھی آتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہاں پہ فنکار پیدا نہ ہوں، تو بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور حکومتیں بھی جو ایک زمانہ ہی تھا حکومت کا، جو بھٹو صاحب نے کیا یا نواز شریف صاحب نے کیا آرٹسٹوں کے لیے، فنکاروں کے لیے، اب نہیں ہے ایسا. اب تو صرف اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، جس طرح ابھی پچھلے 2 سال پہلے اناؤنس ہوا یہ تمام آرٹسٹ کارڈ بنیں گے، یا لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے وہاں کا فنڈ ہے آرٹ کونسل کا یا منسٹری آف کلچر کا، جو ان کے اپنے قریبی لوگ ہیں. ادروائز کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے یہاں کام نہیں ہے سینئر لوگوں کو، اور لوگ پریشان ہیں، آرٹسٹ لوگ پریشان ہیں، فنکار. میرے پاس آرٹ کونسل سے بھی لوگ بھیجتے ہیں، جن ہاسپٹل میں سب کے کام کرتا ہوں، میں کسی کو نہیں منع کرتا. مجھے تکلیف کا پتہ ہے، دکھ کا پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، زندگی دے، صحت دے، سب کی مشکلیں پریشانی دور عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ پاک اپنی نعمتوں سے ہمارے سب کو، آپ کو، دوستوں کو اور احباب کو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے سدا بہار اسٹیٹ ٹی وی آرٹسٹ اظہر علی صاحب، اور انشاءاللہ ان کو گایا بتایا بھی ہم بلاتے رہیں گے اپنے چینل میں، اور ان سے اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے مشورے لیتے رہیں گے.